السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل عن ابن جريج وبه قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه قال أول مرة الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراثة فلا يقربنا في مساجدنا۔ ابن جریج سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عطا نے ہم سے بیان کیا ہے، وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس میں سے کچھ کھایا۔ ابن جریج کہتے ہیں حضرت عطا ایک بار روایت کرتے ہوئے الثومہ کا لفظ ارشاد فرمایا، من اکل من هذه الثوم، اور ایک بار روایت کرتے ہوئے حضرت عطا نے فرمایا من اکل من هذه الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے اس میں سے یعنی لہسن میں سے کچھ کھایا، یا لہسن اور پیاز اور گندنا میں سے، گندنا یہ پیاز کی ایک قسم کی پیاز ہی کی طرح، ہری پیاز کی طرح ایک طرح کی سبزی ہے جو عرب میں پائی جاتی ہے، اہل عرب اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جس طریقے سے پیاز کے اندر بو ہوتی ہے اسی طریقے سے کراث کے اندر بھی بو ہوتی ہے۔ فلا یقربنا فی مساجدنا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ فلا یقربنا فی مساجدنا میں یا مسجدنا کا بھی لفظ ہے بعض روایتوں میں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو ساری مسجدوں کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی میں پیاز کھا کر کے، کچی پیاز کھا کر کے، کچا لہسن کھا کر کے جانا یہ مکروہ ہے اور منع کیا گیا ہے۔ لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی جو روایت ہے فلا یقربن المساجد، اس میں نہ کی طرف اضافت بھی نہیں ہے، المساجد، ہرگز وہ مسجدوں کے قریب نہ آئے، تو اس سے مراد مسجد نبوی بھی ہے، مسجد حرام بھی ہے، مسجد اقصیٰ بھی ہے، اور جتنی بھی دنیا کے اندر مساجد ہیں جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے اور جو مسجد کے لیے خاص وہ جگہ ہے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہے۔ اس میں کچی پیاز اور کچا لہسن اور اسی طریقے سے گندنا جو ایک طرح کی سبزی ہے، اس میں پیاز کی طرح بو ہوتی ہے، کھا کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اس طرح کی چیزوں کو کھا کر کے مسجد میں جانا مکروہ ہے، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں فرشتوں کی شرکت ہوتی ہے، مثال کے طور پر ذکر کی مجلس ہے، علم کی مجلس ہے، اور درس کی مجلس ہے، اور علماء کی مجلس ہے، ان مجلسوں میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ صرف پیاز لہسن یہی نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کے کھانے کے بعد منہ سے ایک طرح کی بو نکلتی ہے، اور اس کو کھانے کے بعد دوسروں کا بیٹھنا، دوسروں کا قریب ہونا مشکل ہو، اس کو تکلیف ہوتی ہو، اسی طریقے سے آپ بیڑی پی کر کے اور یا سگریٹ پی کر کے، تمباکو کھا کر کے آپ مسجد میں فوراً نہ جائیں۔ لہسن اور پیاز کے بارے میں یہ جو آیا ہے تو اس سے مراد کچا لہسن ہے، کچی پیاز ہے، اس کو کھا کر کے فوراً مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ 2 علت ہے، ایک تو اس کو کھا کر کے، ایک تو وہ پیاز کچی ہو، وہ لہسن کچا ہو، اور اگر پکا ہوا ہے تب اس میں وہ بات نہیں۔ پکا ہوا اگر آپ کھا کر کے جائیں گے تو پکے ہوئے لہسن میں بو نہیں ہوتی ہے، اور پکا ہوا لہسن کھا کر کے مسجد میں جانا منع نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل الثوم الا مطبوخا، ظاہر ہے یہاں بات واضح ہو گئی کہ پکا ہوا لہسن کھا کر کے جانے کی ممانعت نہیں ہے مسجد۔ کچا لہسن، کچی پیاز اور فوراً آپ مسجد میں جائیں تب منع ہے، کیونکہ آپ اگر فوراً جائیں گے تو اس کی بو مسجد میں باقی رہے گی، مکروہ ہے یہ، کیونکہ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کل فإنی اناجی من لا اناجی، تم لوگ کھاؤ، یہ حرام نہیں ہے۔ ایک جگہ کسی صحابی نے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ پوچھا حرام ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لہسن حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا ولکنی اکرہ ریحہا، ولکنی اکرہ ریحہا، نہیں حرام نہیں ہے بلکہ میں اس کی بو کو پسند نہیں کرتا، ولکنہا شجرۃ اکرہ ریحہا، ایک ایسا پودا ہے جس کی بو کو میں پسند نہیں کرتا۔ تو لہسن اور پیاز کو یہ شجرہ منتنہ کا ہے، الشجرۃ المنتنہ، ایک بدبودار پودا ہے، تو یہ حرام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اگر آپ کو کچا لہسن کھانا ہے تو آپ کھا کر کے تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں جائیں، اتنی دیر کے بعد کہ اس کی بو ختم ہو جائے، یا پکا ہوا کھا کر کے جائیں۔ تو من اکل من ہذہ، جس شخص نے اس لہسن میں سے کچھ کھایا تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں کی آمد رہتی ہے، اور مسجد میں بھی آمد ہوتی ہے، اور ہر اس چیز سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا تَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسُ، فرشتوں کو ہر اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔